بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں آپ کو ایک بار پھر آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کے آخری ایام خصوصاً جو ہیں وہ طاق راتوں میں آپ لوگوں نے خوب عبادت کی ہوگی اور نیک اعمال کا اہتمام کیا ہوگا، اور آپ کی عید بھی بہت ہی عمدہ گزری ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ سب اللہ پاک کی عطا کردہ بہترین نعمتیں ہیں۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ، ذی حجہ کا مبارک مہینہ، اس طرح یہ عید کے ایام بھائی خوشی کے ایام ہیں، لیکن خوشی کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ خوشی کے دن جو ہے اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، جس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے محض پیدا کیا ہے، تو ہم اس کو بھول جائیں۔ تو عید کے دن بھی پنج وقتہ نمازوں کا اہتمام اور اسی طرح تلاوت قرآن پاک، اللہ کے ذکر، خدمت اور صفائی ستھرائی سب کا اہتمام انتہائی ضروری ہے۔ تو بیٹا آپ کے علم میں ہی ہے کہ ہمارا اس سال کا جو ہے نصاب کا آخری چیپٹر جو ایک نظم ہے ناپسند، وہ جاری ہے۔ تو آج انشاءاللہ اس نظم کی مکمل وضاحت کی جائے گی۔ آپ لوگ مکمل توجہ سے کلاس میں شروع سے آخر تک موجود رہیے اور جو ہے وہ ایکٹیو ہو کے جو ہے بیٹھ کر سلیقے سے کلاس میں موجود رہیے۔ اپنے دل و دماغ میں اپنی قومی زبان کی محبت رکھیے، صحیح ہے؟ اللہ پاک سے مانگتے بھی رہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنی قومی زبان کی سچی محبت نصیب فرما اور اس کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ عزیز طلبہ کرام، صفحہ نمبر 100، ہماری جو درسی کتاب کا صفحہ نمبر 100 ہے، اس پہ یہ نظم موجود ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ پیارے بچوں، محترم طلبہ کرام، آج کا ہمارا ہدف یہ ہے، گول یہ ہے کہ وضاحت نظم، سبق نظم کی مکمل وضاحت، نئے الفاظ کے معنی اور جو مقاصد ہیں اس نظم میں، وہ جو ہے نا بھرپور طریقے سے بیان کیے جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ پیارے بچوں، نظم کا عنوان ہے ناپسند، جو کہ پسند کی ضد ہے۔ اب اس نظم میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ وہ کون سے کام ہیں، صحیح ہے، جن کے کرنے سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں، اللہ پاک کو وہ کام برے لگتے ہیں، اور اس کے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان کاموں سے بچنے کی تلقین فرمائی، صحیح ہے، اس کی تعلیم فرمائی کہ ان کاموں سے بچا جائے۔ اب جھوٹ جو ہے وہ سچ کی ضد ہے۔ اب جھوٹ بولنا اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے، ٹھیک ہے؟ جب انسان سچ بولتا ہے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، اور جب بندہ جھوٹ بولتا ہے مسلمان، تو اس کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے، یعنی جو فرشتوں کو محسوس ہوتی ہے، اور فرشتے اس سے دو میل دور تک دور چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جھوٹ بولنے سے انسان اپنا اعتماد بھی لوگوں کے دل و دماغ میں کھو دیتا ہے، معاشرے میں اس کی عزت نہیں رہتی ہے۔ اچھا، کمی کے ساتھ تولنا، یہ عمل حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر موجود تھا کہ وہ لوگ کمی کے ساتھ تولا کرتے تھے، یعنی جو ویٹ کرنا نا کسی لکوڈ کا یا سالڈ کا، کچھ بھی کوئی بھی اشیاء ہیں، مثال دالیں وغیرہ وغیرہ، چاول گندم، کوئی بھی چیز ہو، تو اگر اس کو کمی کے ساتھ جان بوجھ کے تولا جائے گا تو یہ دھوکے بازی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ دکاندار ایسے بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا وہ ویٹ کی چیزیں پہلے سے ایسی بنائی ہوتی ہیں اس میں وزن کم آئے، اور اس کی آٹو جو سیٹنگ ہوتی ہے وہ ایسے کی ہوتی ہے، تو بیٹا یہ سب دھوکے بازی ہے، غلط ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اچھا، کسی کے عیب کھولنا، عیب کہتے ہیں کہ لوگوں میں موجود برائیاں، ان کے اندر کمیاں، تو اگر ہمیں ہمارے علم میں ہیں تو ہم دوسرے لوگوں کو بیان نہ کریں، اور اس شخص کو بھی طعنہ نہ دیں اس عیب پر، اور لوگوں میں کسی کی کمیاں بیان کرنا، اس کے گناہ بیان کرنا، یہ بہت ہی بری عادت ہے، بہت ہی گندی جو ہے وہ خصلت ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اچھائیوں کو تلاش کریں، اور خطرہ یہ ہے کہ جو شخص دوسروں کی جو ہے وہ پردہ دری کرتا ہے، تو اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ دری فرمائیں گے، اور جو ہے نا، اور جو لوگ جو ہے نا دوسروں کی پردہ پوشی کریں گے، مطلب لوگوں کے گناہوں کو چھپائیں گے، اللہ پاک بھی ان کی دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے گناہوں کو لوگوں سے چھپا لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، برائیاں ٹٹولنا، وہی کہ لوگوں کے اندر برائیاں تلاش نہ کریں، لوگوں کے اندر موجود جو بری باتیں ہیں ان کو لوگوں میں نہ بیان کریں، نہ ہی تلاش کریں، مسلمانوں میں صرف اچھائیاں تلاش کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اچھا، نظم کے مزید اشعار کی طرف ہم بڑھتے ہیں، ان کی وضاحت کی طرف۔ وہ یہ ہے کہ دلوں میں دشمنی رہے۔ اب یہ ہے کہ بظاہر تو صلح کر لی لڑائی کے بعد، لیکن دل میں جو ہے نا ایک دشمنی کا جذبہ ہے کہ میں بدلہ لوں گا یا اس کو نقصان پہنچاؤں گا، تو یہ عمل
یہ نیت اللہ پاک کو ناپسند ہے. ٹھیک ہے کہ بظاہر صلح کر لی جائے, صلح کرانے والوں نے کوشش کی یا خود صلح کی, لیکن نیت پیچھے کیا ہے کہ اس سے موقع ملتے ہی بدلہ لوں گا, اس کو نقصان پہنچاؤں گا کسی بھی درجے میں, تو یہ غلط ہے. اور صحیح ہے کہ دل میں نفرت کا جذبہ رکھنا, یہ دشمنی بنی رہے. اب کیا ہے کہ اس کو مستقل چلانا, یہ نہیں, تو بہتر کیا ہے کہ انسان اپنا دل صاف کر لے, صحیح, اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے دل صاف کر لے اس شخص کی طرف سے یا ان افراد کی طرف سے, لیکن دل میں جو ہے نا وہ یہ دشمنی جو ہے نا مستقل لے کے چلنا دل و دماغ میں, اور بدلے کا جذبہ لینا, ٹھیک ہے نا, نقصان پہنچانے کی نیت کرنا, یہ سب جو ہے نا غلط ہے. ہر ایک سے ٹھنی رہے, مطلب کیا ہے کہ ہر ایک سے جو ہے نا لڑائی ہو رہی ہے, جھگڑا ہو رہا ہے, بنتی نہیں ہے, نہ گھر کے اندر, نہ دفتر میں, نہ میں نے کہیں بھی جانا ہوتا ہے دکانداروں سے جھگڑا, ہر ایک سے جھگڑا, ٹھیک ہے. تو ہر وقت جو ہے نا لڑائی کرنے کے لیے تیار رہنا کہ کہ جو ہے نا بس کوئی ایسی بات ہو جائے جس سے بس لڑائی شروع ہو جائے اور میں لڑوں, ٹھیک ہے. تو میں تو بہت, اور یہ سوچنا کہ میں تو بہت اچھا جو ہے نا وہ لڑنا جانتا ہوں, اور جو ہے وہ مجھ سے کوئی جو ہے نا جیت نہیں سکتا, یہ سب غلط ہے. تو بھائی لوگوں سے بنا کے رکھنا, اللہ کا حکم سمجھ کے لوگوں سے محبت کرنا, محبت سے پیش آنا, یہی اثر ہے. اچھا, یہ لوٹ مار دھاڑ, یہ جو ہے بھائی دیکھیں, یہ جو لوگ جو ہیں لوگوں کو لوٹتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو جو ہے وہ ان کو لوٹتے ہیں, تو یہ سب جو ہے بھائی غلط کام ہے. مار دھاڑ کرنا چاہیے نا, ہاتھا پائی یعنی کسی کو مارنا, ٹھیک ہے, کسی کو جو ہے کسی چیز سے بھی مارنا, ہاتھ سے یا کسی بھی چیز ایسی چیز سے جس سے اس کو جسمانی تکلیف ہو, صحیح ہے, وہ زخمی ہو جائے یا شدید زخمی ہو جائے یا اس کا کوئی بڑا نقصان ہو جائے, یہ سب ناجائز ہے, حرام ہے. تو بھائی یہ لوٹ مار تو خاص طور پہ, ٹھیک ہے نا, دھوکہ دینا, ٹھیک ہے نا, لوگوں کو یعنی لوگوں کو لوٹنا, یہ سب غلط ہے. ٹھیک ہے, اب آگے بڑھتے ہیں نظم کے اشعار کی وضاحت کی طرف. جزاکم اللہ خیرہ. نظم کے اشعار کی مزید وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں. اب شعر ہے, ہر آن چھیڑ چھاڑ, یہ جو لوگوں کی عادت ہوتی ہے لوگوں کو جو ہے وہ تنگ کرنا, ان کو چھیڑنا, چھیڑنے سے مراد جو ہے یہ کہ ان ایسی باتیں کرنا جس سے اگلا جو ہے وہ شدید غصے میں آ جائے یا آگ بگولا ہو جائے, ٹھیک ہے, یا کوئی جھگڑے کی صورت ہو جائے, تو اس طرح کی چھیڑ چھاڑ ہر وقت اس کو اپنی عادت بنا لینا, لوگوں سے چھیڑ چھاڑ کرنا, یہ اللہ کو ناپسند ہے. اس عادت کو نہ اپنایا جائے, یہ بری عادت ہے. اچھا, فساد, جیسے دیکھیں فساد اور بگاڑ مطلب لڑائی جھگڑے اور جو ہے نا اتفاقی آپس میں, یعنی دلوں کا نہ جڑا ہونا, ٹھیک ہے نا, اور تو یہ سب اللہ پاک کو ناپسند ہے. فساد ہے, بگاڑ ہے, اور بدوں کے سر پہ تاج ہو, بدو یعنی بدی سے ہے بروں کے سر پہ, بدوں کے سر پہ تاج مطلب ایسے لوگ جو برے ہیں, جو اللہ کے احکامات سے دور ہیں, اسلام دشمن ہیں, تو اگر وہ صدارت یا وزارت کے عہدوں پہ یا عہدوں پہ رہیں گے ایسے, تو ان کے ذریعے سے بے دینی پھیلے گی اور وہ دینداروں کے کاموں میں رکاوٹ بنیں گے, صحیح ہے, دین کی تبلیغ میں رکاوٹ بنیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ پاک کو ناپسند ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو لوگ آتے ہیں یہ مسلمانوں کے اعمال کی وجہ سے ہی ان کا انتخاب ہوتا ہے. برائیوں کا راج ہو, یعنی برائیاں عروج پر ہوں, تو یہ برائیوں کا راج ہو, نیک اعمال جو ہیں ان کی انتہائی کمی ہو, بلکہ یہ کہ برائیاں ایسی برائیاں جو مطلب معاشرے میں ایسی برائیاں پھیل جانا جو جگہ جگہ آپ کو نظر ہوں, جگہ جگہ آپ کو محسوس ہوں, تو یہ عمل اللہ کو ناپسند ہے. حیا ہو نہ لاج ہو, صحیح ہے, نہ شرم ہو نہ حیا ہو. اب دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایمان کے جو ہے مفہوم ہے, ایمان کے 70 سے زیادہ ایمان کی شاخیں, تو اس میں ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ اس میں افضل کیا ہے, لا الہ الا اللہ کہنا, ٹھیک ہے, اور اسی طرح راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا, یہ جو ہے ایمان کا یعنی ایمان, یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. اور حیا جو ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حیا ہے وہ ایمان کا شعبہ ہے. اب یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا لاج, تو انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی میں کرتا ہوں کہ مطلب دیکھیں حیا جو ہے وہ مسلمان کی پہچان ہے,
مرد عورت دونوں کی پہچان ہے، اس کا تعلق صرف عورت سے نہیں ہے. تو حیا اللہ پاک سے مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں شرم و حیا عطا فرما. ٹھیک ہے نا. تو جب شرم و حیا انسان کے اندر ہوگی تو وہ بولتے ہوئے، کچھ بھی کہتے ہوئے، کہیں کوئی بھی ایسا عمل کرتے ہوئے خیال کرے گا کہ وہ کدھر موجود ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے. جزاکم اللہ خیر. پیارے بچوں، آج کا تفویض کار یہ ہے کہ نظم کا بہترین سرورق یعنی ٹائٹل پیج بنا لیجئے. خود بنائیے تو زیادہ بہتر ہے. اس پہ خود آپ جو ہے نا ٹائٹل پیجز خود بنانے کی مشق کیجیے. کب تک جو ہے وہ دوسروں کے سہارے پر آپ لوگ یہ کام کرواتے رہیں گے. ٹھیک ہے. کام خود کیجیے، بہترین سے بہترین سے. اور سبق سے ریلیٹڈ جو ہے وہ تصویری کام، نظم سے ریلیٹڈ تصویری کام کر لیجئے. فہرست ضرور بنا لیں بھائی. دیکھیں فہرست بنانا یہ انتہائی اہم عمل ہے، اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ہم اس کو وقت کے ساتھ ساتھ مکمل کرتے رہتے ہیں اور کاپی کے تمام صفحات پر صحیح ترتیب سے انگلش میں ہی پیجنگ ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم.